اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں وہ مضمون ہے، وہ مواد ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا فائدے کے پیچھے ہے، تو آج کی نشست میں میں وہ چیزیں بیان کروں گا جس میں فائدہ ہی فائدہ۔ لیکن اس سے پہلے دو باتیں کرنی ہیں۔ سب سے اول کہ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائلاگ ہو رہے ہیں، سمجھوتا ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے واسطے وسیلے صدقے اور اللہ کی کبریائی توحید کا واسطہ وسیلہ صدقہ مالک الملک قادر مطلق کل شیء قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ملک ایران کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، کیونکہ ایسے پرآشوب دور میں، ایسے خطرناک دور میں، ایسے ایٹمی دور میں یہود و نصارہ کے خلاف اسلام کے لیے کھڑے ہونا، یہ سرزمین خدا پر، اللہ کی زمین پر اکیلا ملک ایران ہے جو اٹھ کھڑا ہوا ہے اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے اور دشمنان دین کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ان سے ٹکرا رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ آج تک اللہ نے اسے کامیاب و کامران کیا ہے، اور دعا ہے شہداء معصومین علیہ السلام کے صدقے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ملک ایران کی عتبات عالیہ، مقامات مقدسہ کی، ایران کی سرحدوں کی، ان کی افواج کی، ان کے شیعان حیدر قرار کی، محبان اہل بیت رسول کی اور مومنین و مومنات کی عزت جان مال اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسری گزارش، یہ میرے سامنے کتاب ہے اصل صحابی کون، یہ ترجمہ ہے اصل کتاب جو عربی ہے، اس کا نام ہے الصحبۃ والصحابہ۔ لکھنے والے سلفی محقق ڈاکٹر حسن بن فرحان المالکی، اہل سنت کے 4 فقہ کے اماموں میں سے ایک امام مالک ہے۔ یہ اس کے ماننے والا ہے، اس کا مقلد ہے، مالکی مسلک کا ہے، سنی عالم ہے، اور ہے کہاں کا؟ السعودیہ الریاض، سعودی عرب کے کیپٹل ریاض شہر کے رہنے والا حسن بن فرحان مالکی۔ اس وقت یہ قید میں بند ہے، قیدی ہے، جیل میں ہے۔ مالک الملک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سید سجاد علیہ السلام کی قید کا صدقہ اللہ اس مرد مومن کی رہائی فرمائے، اور جتنے بھی مومنین قیدوں میں بند ہیں اللہ ان کی رہائی فرمائے۔ یہ اس کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تحقیق کی ہے اس پہ ڈاکٹر مفتی عبید الرحمن سلفی ملائیشیا، یہ ترجمہ کرنے والا ہے، اور ترجمے کا نام ہے اصل صحابی کون۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں صحابیت کے ہر گوشے پہ، چھوٹا موٹا ہر گوشے پہ اس حضرت نے روشنی ڈالی ہے، بس تمیز کی ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ یہ کتاب ہر اہل علم باذوق مومن کو خریدنی چاہیے، لینی چاہیے، پڑھنی چاہیے، اس سے معلومات حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بزرگوں کی، محققین کی، علماء کی محنتیں ہیں۔ تو یہ گزارش ہے۔ دوسری، اب آئیں اپنے اصل موضوع پہ، فائدہ ہی فائدہ۔ یہ کتاب ہے فرائض الصمتین فی فضائل المرتضی والبطول والسبتین، اس کا اردو ترجمہ ہے نور الثقلین۔ لکھنے والے
तालीफ अल मुहद्दिस अल कबीर इब्राहिम बिन जुवैनी अल खुरासानी, ये हज़रत का नाम है। 722 हिजरी में फौत हुए हैं, 722। और मसलक शिया नहीं, अर्गज नहीं, शाफई मसलक, जैसे वो मालकी था तो ये शाफई है। इमाम मोहम्मद इब्न इदरीस शाफई का मुकल्लिद, ये बड़ा अपने दौर का मुहद्दिस था, मुहद्दिस खुरासानी। इसकी किताब है जिसका नाम मैंने आपको बताया, मेरे सामने मौजूद है। चिश्ती कुतुब खाना फैसलाबाद से ये छपी है और इसका तर्जमा किया है अल्लामा सफदर रजा कादरी ने। लिखने वाला अहले सुन्नत का, तर्जमा करने वाला अहले सुन्नत का और छापने वाला भी अहले सुन्नत का। उसमें लिखा हुआ है, ये शियों का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। आइए देखें, फायदा ही फायदा क्या लिखा हुआ है। इस किताब के सफ़ा नंबर 141, 141, इसमें बाब है, चैप्टर जिसका नंबर है 47वां, 47। उसकी सुर्खी है, टाइटल है उस बाब का, जन्नत के 8 और जहन्नुम के 7 दरवाजों की तहरीर। हदीस का नंबर है 186, 186। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुझे आसमान की तरफ मेराज हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि मुझ पर जन्नत और दोज़ख को पेश किया जाए। बस मैंने सारी दोज़ख और जन्नत को देखा, मैंने जन्नत की नेमत को देखा, जन्नत की नेमतें, और दोज़ख के अजाब का मुशाहिदा किया कि अंदर क्या हो रहा है। जब मैं वापस लौटा तो जिब्राइल ने मुझसे कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने जन्नत के दरवाज़ों और जहन्नुम के दरवाज़ों पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ा? मैंने कहा, ए जिब्राइल, नहीं। जिब्राइल ने कहा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर 4 बातें तहरीर हैं, उनमें से हर कलमा सीखने वाले के लिए दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। 8 दरवाजे, एक एक दरवाजे पे 4 हिदायतें, 4 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक दरवाजे की चीज़ को पढ़ना, उस पर अमल करना, दुनिया वमा फीहा, यानी कायनात, कायनात, पूरी कायनात अल्लाह की, और जो कुछ उसमें है, सोना चांदी हीरे मोती जो कुछ है, उस सब से बेहतर है, अफजल है एक इसके दरवाजे की इबारत को पढ़ना और उस पर अमल करना। यह है मेरा मौजू, फ़ायदा ही फ़ायदा। हर दरवाजे पर 3 कलमात तहरीर हैं, उनमें से हर कलमे के सीखने वाले और अमल करने वाले के लिए दुनिया व माफिया से बेहतर है। मैंने कहा, ए जिब्राइल, तुम मेरे साथ वापस लौटो ताकि वो तहरीर में पढ़ूं। बस जिब्राइल मेरे साथ वापस लौटे। जन्नत के दरवाज़ों को देखा। जब पहले दरवाजे को देखा तो उस पर लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं। हर शय के लिए हीला है, हीला, वसीला, जरिया, सोर्स, ये लिखा हुआ है कलमे के बाद जन्नत के दरवाजे पे। हर चीज़ के लिए हीला है और दुनिया की ज़िंदगी में बेहतरीन हीला 4 खसलतें हैं। 4 खसलतें। कनाअत यानी बचत, फजूल खर्ची से बचना पहली। दूसरा, कीना को फेंकना, कीना यानी दुश्मनी, दुश्मनी को, दूसरे लोगों की दुश्मनी को दिल दिमाग में पालना, इसको फेंक दो, रबिश। तीसरा, हसद का तर्क करना, जेलसी, हसद, इसको है मुझे क्यों नहीं, इसको है मुझे क्यों नहीं, इसको है मुझे क्यों नहीं, हसद नहीं, अल्लाह देने वाला है, वही कादर मुतलक है। हसद का तर्क करना। अहले खैर की मजलिस, जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, उनकी महफिल में जाके बैठो ताकि कुछ मिले। ये है जन्नत के पहले दरवाजे पे लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली अल्लाह के बाद। अब जाहिर है कि जन्नत है, जन्नत किसी और की नहीं, अल्लाह की है, उसने बनाई है नेक लोगों के लिए। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुजार लफी जहीम।
یہ ابراروں کے لیے ہے، نیکوں کے لیے ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ تو جب جنت کے بنانے والا اللہ ہے تو جنت کے دروازوں پہ لکھنے والا ظاہر ہے یہاں کا پینٹر تو نہیں ہوگا نا، تو خالق نے خود لکھوایا، قادر مطلق کل شیء قدیر، جنت کے دروازوں پہ خود لکھوایا، اللہ نے خود لکھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور یہ اس کے ساتھ ہدایتیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ، یہ رسول دے رہے ہیں۔ رسول نے کبھی پڑھا؟ بھائی پڑھا تب تو صحابہ نے سنا، تب تو ہم تک یہ بات پہنچی، یہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا تب تو ہم تک پہنچا۔ کون سا؟ شیعہ والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ دوسرے دروازے پر تحریر تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور آخرت میں ہیلا کا سردار 4 خصلتوں پر ہے۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا، ہاتھ رکھنا نہیں کہ ان کے بالوں کو چھونا، ہرگز نہیں، یعنی ان کی خیال رکھنا، تعلیم، تربیت، کپڑے اور جو کچھ ان کی ضروریات ہیں، ان کے باپ کے مرنے کی وجہ سے جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے وہ غریب ہیں، نادار ہیں، ہر یتیم نہیں، وہ جو نادار ہیں، حقدار ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ ویسے تو ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، شفقت سے بات کرنا وہ تو ہے سب کے لیے، لیکن خیال رکھنا، ان کی برداشت کرنا ان کے اخراجات کو، وہ اس کے یتیم کے لیے ہے جو نادار ہے۔ بیواؤں پر مہربانی کرنا، جن کا شوہر مر گیا ہو ان پر مہربانی کرنا، ان کا خیال رکھنا تاکہ معاشرے میں اچھائی ہو، ان کا خیال رکھنا۔ مسلمانوں کی ضروریات کے لیے کوشش کرنا، جتنی ضروریات ہیں مسلمانوں کی، مومنوں کی، ان کا خیال رکھنا، کوشش کرنا، ٹرائی کرنا، دل جان سے کوشش کرنا کہ ان کا کام ہو جائے۔ جنت کے دروازے پہ خالق اکبر نے لکھا، لکھوایا، اور مصطفیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی وحی کے سوا نہ بولنے والے رسول نے ہمیں بتایا۔ فقراء مساکین کو ڈھونڈنا، جو حقدار ہیں، بھوک پہ سو رہے ہیں، کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کو ڈھونڈ کے ان کے حقوق ادا کرنا۔ تیسرے باب پر تحریر ہے، تیسرا دروازہ جنت کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر شے کے لیے ہیلا ہے، اور دنیا میں صحت کا ہیلا 4 خصلتوں پر ہے۔ صحت کیسے بچتی ہے؟ صحت سنیں، گفتگو کم کرنا، کم سونا، زیادہ نیند نہیں، کم سونا صحت، سفر کم کرنا، خواہ آدمی گھومتا پھرے بلا وجہ ادھر ادھر، جی یہ نہیں، سفر کم کرنا، جو ضروری سفر ہے، شرعی سفر ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ظاہر ہے، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، جی۔ اور چوتھا، کم کھانا، سیر ہو کر مت کھاؤ۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ جب پیٹ بھر جائے تو اب اس کے بعد اگر لقمہ منہ میں جائے گا تو وہ کتے کو دے دو تو بہتر ہے، پیٹ میں مت ڈالو۔ چوتھے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور پہلی ہدایتیں، 4 ہدایتیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے پس اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ پڑوسی کی عزت آج کل جو پڑوس میں ہو رہا ہے، جو پڑوسی ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں، لا ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک توفیق دے آپ ہم سب کو کہ ہم ان کا خیال کریں، وہ ہمارا خیال کریں۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ رسول اعظم کا فرمان، یہ تو اللہ کا لکھا ہوا ہے نا، وہ رسول کا فرمان ہے کہ مہمان کی عزت کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو، اگر تمہارے پاس آ رہا ہے عزت کرنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے والدین سے نیکی کرے، والدین سے ان کو پریشان نہیں کرنا۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں پوری آیت ہے، بڑی آیت ہے،
والدین کے حقوق کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پوری آیت لمبی بڑی، یہ تو اگلا حصہ ہے اس کا. والدین سے نیکی کرے. چوتھا، اللہ تعالی یوم آخر پر ایمان جو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. اگر بات کرنی ہے، شوق ہے، اچھی بات کرے. قرآن ہو، حدیث ہو، نیک لوگوں کی باتیں ہوں، ہدایتیں ہوں، یہ کرے. اگر یہ نہیں آتا تو خاموشی بہتر ہے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ بولنا اگر چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. انسان، مولا علی فرماتے ہیں، انسان کی شخصیت اس کے زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. 5ویں دروازے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب ہدایت، جو ذلت سے، برائی سے اور ظلم سے محفوظ رہنے کا ارادہ رکھے، جو یہ چاہے کہ وہ مضبوط رسی سے تمسک رکھے، اسے چاہیے کہ کہے. رسول خدا فرماتے ہیں، اللہ نے لکھوایا، رسول نے بتایا، وہ کہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. آئیے جناب، 6 دروازے پر مکتوب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پہلی ہدایت، جو چاہے کہ اس کی قبر کشادہ ہو، تنگ نہ ہو. کشادہ قبر حد ہو گئی، فائدہ ہی فائدہ. قبر کشادہ ہو، اسے چاہیے کہ مساجد کو صاف رکھے، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو صاف رکھے. جو چاہے کہ زمین کے اندر کیڑے اسے نہ کھائیں، اسے چاہیے کہ وہ مساجد میں جھاڑو دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو چاہتا ہے کہ اندھیرے سے محفوظ رہے، اسے چاہیے کہ مساجد کو منور کرے. چوتھا، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے باقی رہے، جسم نہ گلے، کیڑے نہ کھائیں، وہ مساجد میں چٹائیاں بچھائے. نماز کا ٹائم، نمازیوں کے آنے سے پہلے چٹائیاں بچھ جائیں جنت کے دروازے پہ. اور 7ویں دروازے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا نمبر، مریض کی عیادت کرنا. روشن دل کی 4 علامات، دل منور، 4 نشانیاں. پہلے مریض کی عیادت. اگر کوئی مومن مریض بیمار ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کی عیادت کرو، اسے پوچھو، حال حوال پوچھو. اور کوئی پھل فروٹ لے کے جانا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ بھی لے کے جاؤ. اور مریض کے پاس زیادہ مت بیٹھو، یہ نہ کوئی شرم کی وجہ سے بیٹھا رہے، اس کو تکلیف ہو اور عیادت کرنے والا بیٹھا ہی رہے. نہیں، جب دیکھے کہ یہ اب بیٹھنے کے لائق نہیں ہے یا گفتگو زیادہ نہیں کرنا پسند کرتا، بیمار ہے، تو اٹھ کھڑا ہو، زیادہ مت بیٹھو. ٹھیک. آئیے جناب، پھر دوسری نشانی کے جنازے کے ساتھ چلنا. تیسرا، مغرور ہلاک ہوا جس نے اللہ کے سوا رجوع کیا. چوتھے دروازے پر لکھا ہوا ہے 3 کلمات، جس نے اسلام کی توہین کی اللہ نے اسے ذلیل کیا. اسلام کی توہین کرنے والا، اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے. جس نے اہل بیت نبی کی توہین کی اللہ نے اس کو ذلیل کیا. اہل بیت رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اہل بیت کی توہین کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اس پہ اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. ذلیل، دنیا میں لوگوں کے سامنے ذلت ہی ذلت، جو آل رسول کی توہین کرے. تیسرا، بس اللہ نے اسے ذلیل کیا جس نے مخلوق پر ظلم کیا، ظالمین کی مدد کی. خود بھی ظلم کرے اور ظالموں کی مدد بھی کرے، اس پہ اللہ کی لعنت ہو. 5ویں دروازے، جہنم کا 5واں دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ 3 کلمات تحریر ہیں. خواہشات کی پیروی مت کرو، بے شک خواہشات نفسانی ایمان کو دور کر دیتی ہے. جو اپنے من مانی کرے، جو اپنا جی چاہے، جو قرآن چاہے وہ نہیں، جو 14 چاہیں علیہ السلام وہ نہیں، اپنا من، اپنا جی، من مانی اپنے خواہشات کی
اگر کرے گا کیا ہوگا پھر؟ ایمان سے دور ہوگا. جب ایمان سے دور ہوا تو بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. یہ زندگی تو چند روزہ ہے, کچھ نہیں بچا. دوسرا, جن چیزوں میں تیرا کوئی مقصد نہ ہو اس میں کثرت سے گفتگو نہ کیا کرو, ورنہ تم اپنے رب کی نظر میں گر جاؤ گے. جڑے پنڈ نہیں ونجنا وہ دگ کیڑا پوچھنا. جس چیز میں کوئی کام ہی نہیں تو اس کی ٹوہ لگانا, اس کی کھوج لگانا, اس پہ گفتگو کرنا خواہ وقت کا ضیاع ہے, اللہ سے دور کر دیتا ہے. یہ 6 دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ مجتہدین پر میں حرام ہوں. جہنم کہتا ہے کہ میں حرام ہوں, مجتہدوں کو نہیں جلاؤں گی. صدقہ دینے والوں پر میں حرام ہوں جو صدقہ دیتا ہے. میں روزہ داروں پر حرام ہوں. اور یہ ہے کہ جو جس کو لباس نہیں, اگر تم چاہو کہ قیامت کے دن عریان نہ اٹھو تو جس کے پاس غربت کی وجہ سے لباس نہیں اسے لباس پہناؤ. اگر چاہو کہ قیامت کے دن پیاسے نہ اٹھو, سیراب اٹھو, تو یہاں پیاسوں کو پانی پلاؤ. یہ سبیل کیا ہوتی ہے جو ہم لگاتے ہیں؟ سبیل پانی تو ہوتا ہے, کبھی کہیں سادہ, کہیں میٹھا, کہیں ملکروز. یہی تو ہے جنت کے دروازے پہ. اب ملاؤں کو کیا کیا جائے؟ جنت کے دروازے پہ کہ اگر چاہو کہ قیامت میں تم پیاسے نہ اٹھو تو یہاں پیاسوں کو پانی پلاؤ. یہ ہے سبیل. آئیے جناب, اور 7ویں دروازے پر 3 کلمات تحریر ہیں. اپنے آپ کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. یعنی جو غلطیاں کی ہیں, کوتاہیاں کی ہیں, خود دور کرو. ایسا نہ ہو کہ دوسرے عیب آ کے نکالیں, خود دور کرو. اپنے نفسوں کو ڈانٹو اس سے پہلے کہ تمہیں ڈانٹا جائے. یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. نہیں, اپنے نفس کی خود اصلاح کرو, دوسرے کی ڈانٹ سے بچو. تیسرا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس سے پہلے کہ تمہیں رد کر دیا جائے اور تم اس پر قادر نہ رہو, اپنے مالک سے مانگتے رہو, رجوع کرتے رہو, اللہ سے دعا مانگتے رہو. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں جواب دوں. وہ قادر مطلق ہے. خداوند عالم محمد و آل محمد علیہ السلام کا صدقہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نیک باتوں پہ عمل کریں, اور جو اللہ نے دیا لکھوایا جنت و جہنم کے دروازوں پہ عظیم ہدایتیں, عظیم دین دنیا قبر حشر سب کا سب بہترین زبردست بیسٹ, اس پہ عمل کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.